أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 17ویں کی دعا آپ ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقضی لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یعنی خدایا اس دن مجھے نیک عمل بجا ڈالنے کی ہدایت فرما، اس میں میری حاجتوں اور امیدوں کو پورا فرما۔ اے وہ ذات کہ جسے سوال کرنے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اے وہ خدا جو دو عالم کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے، درود و سلام نازل فرما محمد اور آپ کی پاکیزہ آل پر۔ آج کے دن ہم نے اللہ سے 2 اہم دعائیں مانگی ہیں۔ پہلی دعا ہے اعمال صالحہ بجا لانے کے لیے اللہ کی ہدایت۔ دوسری دعا مانگی ہے حاجتوں، یعنی جو ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں، جو ہماری امیدیں ہوتی ہیں، وہ ہماری امیدیں پوری ہو جائیں۔ اب یہاں دیکھیں جو پہلا جملہ ہے اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، پالنے والے ہمیں نیک اعمال کی ہدایت فرما۔ ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہدایت تکوینی ہوتی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ تکوینی اور تشریعی۔ کیا ہے دونوں کا فرق؟ ہدایت تکوینیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف اور صرف جس میں اللہ کا اختیار ہے، کن فیکون والا مرحلہ ہے، وہاں پہ اس میں بندے کی بس کی کوئی بات نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینیہ۔ مثال کے طور پر پابندی سے دن اور رات کا بدلنا، صحیح ہے؟ ایسا تو نہیں کہ روز ان کو اللہ ایک نیا آرڈر دے رہا ہے کہ چلو اب ٹائم ہو گیا نکلو، کیسے آرمی کیمپ میں ہوتا ہے ایک ٹائم فکس ہے کہ بھائی اس ٹائم تمہیں نکلنا ہی نکلنا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے لیے کچھ ہدایتیں دے دی ہیں، اسی ہدایت پر یہ دن اور رات عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پیڑ ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، ان سب کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اس کے برخلاف وہ عمل نہیں کرنے والے۔ مثلاً آم کا پھل ہے، کس طرح کا ہوگا، سنترا کیسا رہے گا، صحیح ہے؟ سب ہدایت یافتہ ہیں، وہ اپنے اکارڈنگ جیسی اللہ نے ہدایت دی ہے اس حساب سے عمل کر رہے ہیں۔ بطخ کے بچے کو تیرنے کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ہدایت پہلے سے دے دی ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں ہدایت تکوینیہ، کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم کو اللہ نے ایک ہدایت دے رکھی ہے، اسی ہدایت پر سب عمل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا رواں دواں ہے۔ اگر وہ ہدایت کی خلاف ورزی کریں گے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا بچہ ہے، صحیح ہے، اسے بولنا کوئی سکھاتا نہیں ہے،
وہ کیا کرتا ہے؟ آس پاس کی چیزوں کو آبزرو کرتا رہتا ہے، کیا بولا جا رہا ہے۔ یہی بچہ جو گجرات میں پیدا ہو کے گجراتی بول رہا ہے، ابھی اگر عرب میں رہے گا تو کیا بولے گا؟ عربی بولے گا کیونکہ اپنے آس پاس کیا بولا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ اس کو کیچ کرتا رہتا ہے، اسے الگ سے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ چڑیوں کا کھلانا، جانوروں کا کھانا، اپنے بچوں سے پیار کا کرنا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہدایت تکوینیہ کا حصہ ہیں۔ اب دوسری ہدایت ہوتی ہے ہدایت تشریعیہ۔ ہدایت تشریعیہ کیا ہوتی ہے؟ ہدایت تشریعیہ ہوتی ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے راستے بتائے ہیں، لیکن راستے بتانے کے بعد ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستوں کی ہدایت کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تم شکر کرنے والے بن جاؤ یا انکار کرنے والے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز کی تعلیم دے دی ہے، اللہ نے ہمیں روزے کی تعلیم دے دی ہے، حج و زکوٰۃ کے مسائل سے آشنا کرا دیا ہے انبیاء و مرسلین کے ذریعے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کو بولیں گے ہدایت تشریعیہ۔ جناب موسیٰ فرما رہے ہیں قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو مناسب کنڈیشن میں پیدا کیا ہے، صحیح ہے، جس کو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی پیدا کیا ہے، ثم ہدی، اور پیدا کر کے پھر اس کی کیا کی ہے؟ ہدایت کر دی ہے۔ اسی لیے اسے کسی چیز کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور ہمیں جو ہدایت تشریعیہ کے لیے بھیجا ہے، کیا کہا ہے اللہ نے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے کہ جو ہماری ہدایت کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں؟ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت تشریعی، نہ کہ تکوینی۔ اچھا، ہدایت تکوینی کے ذریعے انسان کو وجود ملتا ہے، ہدایت تشریعی کے بعد انسان پروان چڑھتا ہے۔ مثلا ایمان اور عمل صالح، یہ دو ایسے پر ہیں، یہ کیا ہیں؟ انسان کے پر ہیں، ایمان اور عمل صالح، کہ جن کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے قرب، اللہ کے قریب جانے کے لیے اڑتا ہے، پرواز کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہو لیکن عمل صالح نہ ہو، کیسے سورہ والعصر کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سب کے سب کیا ہیں؟ گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ تو ایمان اور عمل صالح دو پر ہیں انسان کے لیے، کہ جن کے ذریعے اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ صرف ایمان رہے گا تب بھی نہیں پہنچنے والا، صرف عمل صالح رہے اور ایمان نہ رہے تب بھی پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، قرآن میں ایک جگہ خداوند عالم فرما رہا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے بجاوری کے لیے ہم حج کرنے جا رہے ہیں 7-8 لاکھ روپے لگا کے، تو ظاہر ہے اللہ پہ ہم نے کوئی احسان کر دیا ہے، چونکہ ہم نے اپنی اتنی بڑی دولت کمائی ہوئی اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم بجا لانے کے لیے خرچ کر دیا، جو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک کام کیا اپنے لیے اور جس نے برا کیا اپنے لیے، اللہ سے اس کا نہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہونے والا ہے، صحیح ہے۔ اب آ جائیے، ہم دعا کیوں کر رہے ہیں؟ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں عمل صالح کی ہدایت فرما، کہ کبھی کبھی ہم عمل صالح انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہیں پہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ ضروری شے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا بجا لانا، زکوٰۃ کا دینا کیا ہے؟ عمل صالح ہے، لیکن آپ نماز دریا کے کنارے پڑھ رہے ہوں، آپ کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود
نہ ہو، ایک انسان وہاں ڈوبنے لگ جائے۔ اب ظاہر ہے آپ کو تیرنا بھی آتا ہے، آپ کے علاوہ اس کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ عمل صالح، وہ عمل صالح کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، عمل صالح یہ بھی ہے اور عمل صالح یہ بھی ہے، لیکن اس وقت اللہ کی رضا نماز پڑھنے میں نہیں ہے بلکہ اس آدمی کو بچانے میں۔ تو ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ عمل صالح کی ہدایت فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کام کو نیک سمجھ کے انجام دے رہے ہوں لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو، اللہ کی رضا کسی اور معاملے میں ہو۔ اس کے علاوہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل للہ والنصیحۃ لأئمۃ المسلمین واللزوم لجماعتہم۔ کہہ رہے ہیں تین چیزیں جس کے پاس ہیں وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا۔ خیانت سمجھتے ہیں؟ خیانت کہتے ہیں امانت میں کچھ گڑبڑی کرنا، اس کو خیانت کہیں گے۔ کہا تین چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ خیانت نہیں کرے گا۔ ایک ہے کہ جو عمل انجام دے وہ اللہ کے لیے انجام دے، دوسرا ہے ائمہ اطہار کے ساتھ مخلص رہے اور ان کا اطاعت گزار رہے اور ہمیشہ ان کی جماعت میں رہے، یعنی ائمہ کی جماعت میں رہے، جیسا ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کونوا مع الصادقین۔ تو ہمیں اگر اس میں رہیں گے، عمل صالح سے ملتا کیا کیا ہے ہمیں؟ کہا وَمِنْ آیَاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، کہ جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کو بلند درجہ عطا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہشت میں یعنی جنت میں داخلہ ملتا ہے نیک عمل کے ذریعے سے۔ مَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ صحیح ہے کہ جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، صحیح ہے، ان کو کہاں داخل کیا جائے گا؟ جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حیات طیبہ ملتا ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں اللہ ان کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اب آ جائیے دوسرے فقرے پر، وَقْضِی لِی فِیہ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالِ۔ قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں پورا کرنے کو، حاجت کو پورا کرنا اسے قضا کہا جاتا ہے۔ لیکن کیسے؟ جناب موسیٰ والی وہ آیت کہ جب جناب موسیٰ نے قبطی کو ایک گھونسا مارا تھا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، گھونسا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اور اس کا کام تمام کر دیا ایک گھونسے میں۔ سوچئے کتنے طاقتور تھے۔ تو اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے ایمان لانے والوں، اے لوگوں، تم محتاج ہو اللہ کے اور اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جب ہم اللہ کے محتاج ہیں تو ہمیں ہر کام میں مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو پورا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، میری عبادت انجام نہیں دیتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ سب کے سب کہاں داخل ہو جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور دیکھیے کہ پیغمبر اکرم امام موسیٰ جعفر کے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہاں پہ دیکھیے ایک شخص ہیں کہ جو عبداللہ ابن علی کے دوست ہیں، محمد بن عجلان،
محمد بن اجلام سے روایت ہے کہ میں غربت کا شکار ہو گیا، پریشان ہو گیا اور مقروض ہو گیا، یہاں تک کہ قرض دار مجھے پریشان کرنے لگے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی حاجت کو جو مدینے کا حاکم ہے حسن بن زید اس سے بیان کروں۔ تو کہا جب میں اس سے بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میری عبداللہ ابن علی ابن الحسین سے ملاقات ہو گئی، جن سے میری اچھی دوستی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہاری پریشانی کے بارے میں سنا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ تم اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے کس سے کہنے جا رہے ہو؟ کہا میں نے کہا حسن بن زید سے۔ تو انہوں نے جواب دیا سنو تمہاری حاجت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ کہا اگر تمہیں حاجت اللہ کے علاوہ بیان کرنی ہے تو اس سے بیان کرو کہ جو تمہاری مشکل کو حل کر سکے، ورنہ یہ حل کرنے والا نہیں ہے۔ اور دیکھیے بعض پیغمبروں پر اللہ نے وحی کی کہ میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص تھوڑی سی بھی امید میرے علاوہ دوسروں سے رکھتا ہے صحیح ہے تو میں اسے ضرور نا امید کر دوں گا۔ پتہ چلا آپ امیدوار کسی اور سے ہیں تو اس کی یہ امید پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اور لوگوں کے درمیان رسوا کرنے کے لیے ذرت و رسوائی کا لباس پہناؤں گا، اسے اپنے فضل و فرج سے دور رکھوں گا۔ کیا میرا بندہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ مشکلوں کی گرہ میرے ہاتھوں سے کھلتی ہے؟ میرے علاوہ کوئی اس مشکل کی گرہ کو کھولنے والا نہیں ہے۔ جناب یوسف کا آپ کو واقعہ اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ جناب یوسف نے اس سے جو رہا ہونے والا تھا اس سے ایک لمحے کے لیے کہا تھا اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس ہمیں یاد رکھنا۔ اللہ نے ان کی 7 سال کی قید کو بڑھا دیا تھا اور وہ آہوزاری کرتے رہے صرف اس لیے کہ جو خدا تمہیں کنویں سے نکال رہا ہے، تمہیں نبوت عطا کر رہا ہے، کیا وہ تمہیں قید سے رہائی عطا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں تم نے مجھ سے اس بات کو کہا؟ تو کہا غیر خدا سے کبھی بھی امید مت لگانا۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ تیسرا فرقہ ہے یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اے وہ ذات، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو عریضہ لکھ کے دیں گے تب جا کے اسے پتہ چلے گا، صحیح ہے، اس کی بارگاہ میں ہم بیان کریں گے تو اسے پتہ چلے گا، بلکہ اللہ اس کو جانتا ہے کہ کس کی کیا مشکلیں ہیں۔ یا عالما بما فی صدور العالمین، لوگوں کے دنیا میں کے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اللہ سب کو جانتا ہے۔ میں کیا سوچ رہا ہوں اور آپ بیٹھے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں، اللہ تمام امر کو جانتا ہے۔ جب جانتا ہے تو پھر ہمیں کیوں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تم سے تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دونوں باتیں ایک دوسرے کے برعکس لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی ہیں؟ اس کو بولتے ہیں عربی میں تحصیل حاصل، کہ جو چیز پہلے سے پتہ ہے اسی کو پھر سے ریپیٹ کرنا۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تم مجھ سے دعا کرو، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو تمام لوگوں کے دلوں میں کیا موجود ہے ان سب کو جانتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ سب حاجتوں کو جانتا ہے جو ہمارے ابھی ذہن و خیال میں بھی نہیں ہے کہ ہمیں 2024 میں کس چیز کی ضرورت ہونے والی ہے اور 2025 میں کس طرح کی، اگر زندہ رہے تو کس طرح کی ضرورت ہونے والی ہے۔ اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، تو اللہ دعا کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہہ اس لیے رہا ہے کہ بندے کے اندر احساس رہے کہ وہ بندہ ہے، کسی کا محتاج ہے، اور اسے اپنے رب کی بے نیازی کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ صحیح ہے، اس لیے ہم سے کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تاکہ ہم بندے ہیں، ہمارے اندر بندگی کا وہ جذبہ باقی رہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔